تو آج ہم ایک ایسے سوال پر غور کر رہے ہیں جو آپ دیکھیں تو لگتا بہت سادہ ہے، ادب یعنی لٹریچر آخر ہے کیا؟ جی لیکن جیسے ہی آپ اس پر سوچنا شروع کرتے ہیں معاملہ کافی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ سوال تو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے اور اس کا کوئی ایک سب کا مانا ہوا جواب ملنا وہ مشکل رہا ہے۔ آج ہم خاص طور پر ٹیری ایگلٹن کی جو مشہور کتاب ہے لٹریری تھیوری جی این انٹروڈکشن، جی ہاں اس کے پہلے باب کی روشنی میں اس سوال کو دیکھ رہے ہیں۔ ایگلٹن نے بڑی خوبی سے ادب کی تعریف متعین کرنے کی کوششوں کو جی اور ان میں جو مشکلات ہیں ان کو اجاگر کیا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ایگلٹن کے دلائل کو سمجھا جائے۔ انہوں نے ادب کی مختلف تعریفوں کو، جیسے تخیلاتی تحریر یا زبان کا کوئی خاص استعمال یا پھر اعلیٰ قدر والی تحریر، جی ان کا تجزیہ کیسے کیا اور انہیں کیوں ناکافی سمجھا۔ ٹھیک، اور ساتھ ہی ہمارے ماخذ میں ایک تنقیدی نقطہ نظر بھی ہے جی جو ایگلٹن کے خیالات کو چیلنج کرتا ہے، ہم اسے بھی سامنے رکھیں گے۔ ضرور ضرور، تو آئیے اس دلچسپ موضوع میں گہرائی تک چلتے ہیں۔ چلیں۔ ایگلٹن سب سے پہلے جس خیال پر بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ادب شاید تخیلاتی تحریر ہے، جی، امیجنیٹو رائٹنگ۔ یعنی افسانہ جو حقیقت پر مبنی نہ ہو۔ یہ خیال عام طور پر پایا جاتا ہے نا کہ تاریخ یا سائنس کی کتابیں ادب نہیں، ہاں، کیونکہ وہ تو حقائق بیان کرتی ہیں، جبکہ ناول یا شاعری وہ تخیل کی چیزیں ہیں۔ بظاہر تو یہ بات سیدھی لگتی ہے۔ ایگلٹن بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ نظریہ کوئی بہت پرانا نہیں، یہ خاص طور پر 18ویں صدی کے آخر میں رومانوی تحریک جو تھی، اچھا، رومانٹسزم۔ جی، اس دوران یہ بہت مقبول ہوا۔ ورڈزورتھ، کولرج جیسے شعراء نے تخیل یعنی امیجنیشن کو وہ تخلیقی عمل کا مرکز بنا دیا۔ لیکن اس پر سوال اٹھتے ہیں فوراً۔ بالکل، کیا تاریخ واقعی بالکل ہی غیر تخیلاتی ہوتی ہے؟ آپ پرانے یونانی مورخین کو دیکھیں، ہیروڈوٹس یا تھوسیڈائڈس، جی، ان کی تحریروں میں جو انداز ہے واقعات کو بیان کرنے کا، کرداروں کی زبان، کہانی کا بہاؤ، کیا وہ بالکل تخیل سے خالی ہے؟ شاید نہیں۔ اور بائبل کی مثال، وہ بھی تو بہت اہم ہے۔ بہت اہم۔ کیا اسے محض تخیلاتی کہہ کر رد کیا جا سکتا ہے؟ ولیم بلیک نے تو اسے مغربی فن کا عظیم کوڈ کہا تھا۔ بالکل۔ اس میں اتنی گہری دانش ہے، تاریخی واقعات بھی ہیں، لازوال کہانیاں ہیں۔ اسے صرف افسانہ کہنا تو وہ اس کی قدر کم کرنے والی بات ہوگی۔ صحیح کہا آپ نے، یہ واقعی اس تعریف کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اور ایک اور عملی مسئلہ بھی ہے۔ اگر ادب صرف تخیلاتی تحریر ہے تو پھر وہ سپرمین کامکس یا عام سے جاسوسی ناول، ہاں، وہ تو ہیں تو سراسر تخیلاتی، بالکل لیکن عام طور پر انہیں ادب کے اعلیٰ درجے میں تو نہیں رکھا جاتا۔ صحیح۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صرف تخیلاتی ہونا وہ ادب کی مکمل تعریف نہیں کر سکتا۔ ٹھیک۔ اسی لیے ایگلٹن اس پہلی کوشش کو ناکافی قرار دیتے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ تخیل شاید ادب کے لیے ضروری ہو، لیکن صرف تخیل ہی وہ کافی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر تخیلاتی ہونا کافی نہیں تو پھر کیا خاص بات ہے جو کسی تحریر کو ادب بناتی ہے؟ ایگلٹن اگلی وضاحت کے طور پر روسی شکلیت پسندی کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، رشین فارملزم۔ یہ 20ویں صدی کے شروع کی ایک اہم ادبی تحریک تھی۔ ان کا بنیادی خیال کیا تھا؟ روسی شکلیت پسندوں کا کہنا تھا کہ ادب کی پہچان اس کے مواد یعنی کانٹینٹ میں نہیں، اچھا، بلکہ اس کی شکل یعنی فارم میں ہے۔ شکل میں؟ جی، ادب زبان کا ایک خاص، ایک غیر معمولی استعمال ہے۔ یہ زبان کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے کہ ہماری توجہ خود زبان کی طرف چلی جاتی ہے۔ عام گفتگو میں زبان تو بس ایک ذریعہ ہوتی ہے نا، پیغام پہنچانے کا۔ جی، لیکن ادب میں زبان خود وہ موضوع بن جاتی ہے۔ ہاں، کیسے کہا جا رہا ہے، یہ بات کیا کہا جا رہا ہے سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ یعنی زبان کا ایسا استعمال جو ہمیں چونکا دے، جو عام بول چال سے الگ ہو۔ بالکل بالکل، شکلیت پسند اسے اجنبی بنانا کہتے ہیں، ایسٹرینجنگ، یا غیر مانوس بنانا، ڈی فیملیئرائزنگ۔ اچھا، وہ ادبی حربوں یعنی لٹریری ڈیوائسز کی بات کرتے ہیں، جیسے استعارہ، تشبیہ، وزن، قافیہ، ردم، کہانی بیان کرنے کی تکنیک وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک۔
ان حربوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روزمرہ کی جو مانوس زبان ہے اس کو توڑ کر اسے نیا تازہ روپ دیا جائے تاکہ قاری دنیا کو اور زبان کو ایک نئے زاویے سے دیکھے. جیسے بچوں کی نظمیں، نرسری رائمز. بہترین مثال. ان میں وزن اور قافیہ ہوتا ہے. وہ انہیں عام گفتگو سے الگ کر دیتا ہے، یادگار بنا دیتا ہے. صحیح. جی. ہومر کی ایلیٹ کی مثال بھی یہاں فٹ بیٹھتی ہے پھر تو. بالکل. وہ ٹروجن جنگ کی پوری تاریخ نہیں ہے. نہیں ہے، بلکہ اس جنگ کے ایک حصے کو خاص انداز سے، خاص کرداروں اور واقعات پر توجہ دے کر اور ظاہر ہے خاص زبان استعمال کر کے بیان کیا گیا ہے. جی ہاں. اس بات میں تو وزن ہے کہ ادب صرف معلومات نہیں بلکہ زبان کا فنکارانہ استعمال بہت اہم ہے. یقیناً یہ نظریہ کافی پرکشش ہے، لیکن ایگلٹن اس پر بھی کئی اعتراضات اٹھاتے ہیں. اچھا، کیا اعتراضات ہیں؟ پہلا اور سب سے بنیادی اعتراض وہ معمول یعنی نارم کے تصور پر ہے. معمول؟ جی، اگر ادبی زبان معمول سے ہٹ کر ہے تو سوال یہ ہے کہ معمول یا عام زبان کیا ہے؟ کیا کوئی ایک عام زبان ہوتی بھی ہے؟ یہ تو مشکل سوال ہے. ایگلٹن دلیل دیتے ہیں کہ نہیں، زبان تو وہ سماجی طبقات، علاقے، جنس، تعلیم، کتنی ہی چیزوں کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے. ہاں، یہ تو ہے. ایک مزدور کی زبان ایک پروفیسر کی زبان سے مختلف ہوتی ہے، تو کون سی زبان معمول ہے؟ ٹھیک، یہ تو اہم نکتہ ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معیار ہے ہی نہیں؟ یہاں ہمارے مؤخذ کا جو تجزیہ نگار ہے وہ ایگلن سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہے. اچھا. وہ کہتا ہے کہ شاید یہ معیار یعنی نارم کی مکمل نفی کا معاملہ نہیں، بلکہ مختلف سماجی توقعات کا ہے. ایکسپیکٹیشنز. یعنی ہم مختلف حالات میں زبان سے مختلف امیدیں رکھتے ہیں. کچھ ایسا ہی. تجزیہ نگار کے خیال میں ایگلوٹن کا یہ سخت موقف شاید ان کے مارکسی پس منظر کی وجہ سے ہے، جو مروجہ معیارات اور درجہ بندیوں کو چیلنج کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے. بہرحال عام زبان کی تعریف کا مسئلہ تو اپنی جگہ ہے ہی. اور کیا اعتراضات ہیں اس نظریے پر؟ دوسرا اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا یہ نظریہ ادب کو صرف شاعری تک محدود نہیں کر دیتا؟ ہاں، کیونکہ وزن، قافیہ جیسی چیزیں تو شاعری میں زیادہ ہوتی ہیں. جی. ایگلوٹن خود یہ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ شکلیت پسندوں نے نثری تحریروں کا تجزیہ بھی انہی ٹیکنیکوں سے کرنے کی کوشش کی تھی. اچھا. تیسرا اور یہ بڑا دلچسپ اعتراض ہے، وہ قاری کے کردار اور ابہام سے متعلق ہے. وہ کیسے؟ ایگلٹن پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی بھی تحریر اگر اسے خاص انداز سے پڑھا جائے تو اجنبی نہیں لگ سکتی؟ وہ لنڈن انڈر گراؤنڈ کے ایک نوٹس کی مثال دیتے ہیں، ڈاگز مسٹ بی کیریڈ آن دی ایسکیلیٹر. ہاں، اس کے تو کئی مطلب نکل سکتے ہیں. بالکل. کیا کتا اٹھانا ضروری ہے یا صرف کتوں کو ہی اٹھا کر لے جانا ہے؟ یا آپ کے پاس کتا ہونا چاہیے؟ صحیح. یا پھر نارویجین ناول نگار نوڈ ہامسن کے ناول ہنگر کا ایک جملہ ہے، دس از آفلی اسکوگلی ہینڈ رائٹنگ. جی. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جملہ خود ادبی ہے یا اس لیے ادبی لگ رہا ہے کہ یہ ایک ناول کا حصہ ہے؟ یعنی کیا ادبیت تحریر کے اندر ہوتی ہے یا پڑھنے والے کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے؟ بالکل یہی سوال ہے. تاہم یہاں بھی ماخذ کا تجزیہ نگار کہتا ہے کہ ایگلٹن شاید تھوڑے غیر منصفانہ ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس کا کہنا ہے کہ شکلیت پسند پورے متن کو نہیں بلکہ متن کے اندر مخصوص ادبی حربوں کے استعمال کو ادبیت کی بنیاد بناتے ہیں. اچھا، تو خلاصہ یہ کہ زبان کا خاص استعمال اہم تو ہے؟ جی اہم ہے. لیکن یہ وضاحت بھی پوری طرح تسلی بخش نہیں. خاص کیا ہے اور عام کیا ہے یہ طے کرنا وہ مشکل ہے. بالکل. تو تخیل بھی نہیں، زبان کا خاص استعمال بھی پوری طرح نہیں، تو پھر کیا بچا؟ ایگلٹن ایک اور امکان پر غور کرتے ہیں. ادب شاید عمدہ تحریر ہے، فائن رائٹنگ. جی، جسے انگریزی میں کبھی بیل لیٹرز بھی کہتے تھے. یعنی ایسی تحریر جو اپنے انداز، خوبصورتی، فصاحت کی وجہ سے الگ ہو. مثال کے طور پر ہم چارلز لیمب یا لارڈ میکالے کو ادیب مانتے ہیں. جی ہاں. لیکن جیریمی بینتھم، کارل مارکس میں چارلز ڈارون کو عام طور پر نہیں مانتے. کیا اس لیے کہ پہلے والے بہتر لکھتے تھے؟ یہ خیال بھی عام فہم لگتا ہے نا؟ لگتا تو ہے، لیکن ایگلٹن اس میں بھی مسائل دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بہت سی ایسی تحریریں ہیں جنہیں ہم ادب مانتے ہیں، لیکن وہ زبان و بیان کے لحاظ سے شاید اتنی عمدہ نہ ہو. مطلب برا ادب بھی تو ہوتا ہے. ہاں، یہ بھی ہے. دوسری طرف کچھ بہت عمدہ اور سٹائلش تحریریں
جیسے ریمنڈ چینڈلر کے جاسوسی ناول، ہم انہیں اکثر ادب کے دائرے سے باہر رکھا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو شاید صرف عمدہ لکھنا کافی نہیں، بلکہ ادب وہ قسم کی تحریر ہے جسے عموماً عمدہ سمجھا جاتا ہے، یعنی جو مروجہ ادبی اصناف ژانراز جو ہیں، جی رزمیہ، المیہ اور تربیہ، بالکل۔ طنز وغیرہ ان کے تحت آتی ہو۔ لیکن یہاں ایگلٹن ایک بہت ہی وہ بنیاد پرست قسم کا نتیجہ نکالتے ہیں، جی ہاں، جو کچھ لوگوں کے لیے پریشان کن بھی ہو سکتا ہے۔ جی بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ادب کی تعریف اس بنیاد پر ہے کہ ہم کس چیز کو اچھا، اہم یا قابل قدر سمجھتے ہیں، ویلیوبل۔ جی، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ قدر یعنی ویلیو کے پیمانے تو بدلتے رہتے ہیں۔ ہاں جو چیز ایک زمانے یا ایک ثقافت میں بہت اہم سمجھی جاتی ہے، ہو سکتا ہے دوسرے زمانے یا ثقافت میں اس کی کوئی قدر نہ ہو۔ اوہ بالکل۔ ایگلٹن دلیل دیتے ہیں کہ قدر کا فیصلہ ہمیشہ موضوعی ہوتا ہے، سبجیکٹو۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کون قدر کر رہا ہے، کس سماجی صورتحال میں اور کن مقاصد کے لیے۔ اچھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ادب کوئی معروضی یعنی آبجیکٹو یا مستقل یعنی سٹیبل حقیقت نہیں رہی۔ تو یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی ایگلٹن نے۔ جی ہاں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جسے آج ہم عظیم ادب سمجھتے ہیں، جیسے شیکسپیئر، ہو سکتا ہے مستقبل میں اسے ادب ہی نہ سمجھا جائے، بالکل۔ اور جسے ہم آج ادب نہیں سمجھتے وہ کل ادب بن جائے، یعنی ادبی کینن۔ لٹریری کینن، جی، مستند ادبی تحریروں کا مجموعہ، وہ صرف ایک سماجی تعمیر ہے۔ سوشل کانسٹرکٹ۔ یہی ایگلٹن کا بنیادی نقطہ ہے۔ وہ ایک فرضی مثال بھی دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں ایسا معاشرہ آ جائے جسے شیکسپیئر میں کوئی دلچسپی نہ رہے۔ وہ کارل مارکس کے اس مشہور سوال کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ قدیم یونانی آرٹ ہمیں آج بھی کیوں متاثر کرتا ہے، جبکہ وہ سماجی حالات تو ختم ہو گئے جن میں یہ پیدا ہوا تھا۔ ہاں، یہ سوال تو ہے۔ مارکس نے اس کا ایک جواب دینے کی کوشش کی تھی، لیکن ایگلٹن سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم کہ یہ کشش واقعی آفاقی یا ابدی ہے؟ ٹھیک۔ کیا پتہ کل کلاں کوئی ایسی تحقیق سامنے آ جائے جو ہمیں ان قدیم تحریروں سے متنفر کر دے؟ یہ تو واقعی ایک ریڈیکل سوچ ہے، لیکن کیا یہ دلیل قابل قبول ہے؟ کیا شیکسپیئر یا ہومر کی صدیوں پر محیط مقبولیت وہ محض اتفاق ہے؟ یہیں پر ماخذ کا تجزیہ نگار ایگلٹن کی دلیل کو کمزور سمجھتا ہے۔ اچھا۔ اس کا کہنا ہے کہ شیکسپیئر، ہومر، بائبل، ان جیسی تخلیقات کا مختلف زبانوں، ثقافتوں اور زمانوں میں مسلسل مقبول رہنا یہ محض بدلتی ہوئی سماجی قدروں یا طاقت کے کھیل کا نتیجہ نہیں لگتا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاید ان تحریروں میں کچھ ایسی بات ہے جو انسانی تجربے کی گہرائیوں کو چھوتی ہے، جو وقتی اور مقامی حالات سے وہ ماورا ہے۔ تو اگر ہم ایگلٹن کی بات کا خلاصہ کریں تو وہ ادب میں کسی بھی قسم کی معروضی مستقل قدر کے تصور کو اسے مسترد کرتے ہیں۔ بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب میں ادب کی اصطلاح استعمال تو کریں گے، لیکن گویا اس پر ایک غیر مرئی خط تنسیخ لگا کر، انویزیبل کراسنگ آؤٹ مارک۔ جی بالکل، یہی کہا انہوں نے۔ کیونکہ یہ اصطلاح مسائل سے بھری ہے مگر اس سے بہتر کوئی متبادل بھی نہیں۔ یہ تو قاری کو ایک عجیب سی بے یقینی میں چھوڑ دیتا ہے کہ آخر یہ ادب ہے کیا بلا؟ بالکل، اور اسی بے یقینی اور ایگلٹن کے مجموعی موقف پر ماخذ کا تجزیہ نگار کئی اہم تنقیدی نکات اٹھاتا ہے۔ کیا ہے وہ نکات؟ پہلا نقطہ تضاد کا ہے، کانٹرڈکشن۔ تجزیہ نگار کہتا ہے کہ ایگلٹن معروضی قدر کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہوئے خود مسلسل قدر کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ علم کو قدر سے پاک ہونا چاہیے، جی، یہ خود ایک قدر کا فیصلہ ہے نا؟ ہاں، یہ تو ہے۔ یا جب ایگلٹن سماجی ناانصافی پر تنقید کرتے ہیں تو وہ لاشعوری طور پر انصاف کے کسی نہ کسی تصور کو بنیاد بنا رہے ہوتے ہیں جو خود ایک قدر ہے۔ ہاں، ایگلٹن خود مانتے بھی ہیں کہ قدر کے فیصلوں سے بچنا ممکن نہیں، لیکن پھر بھی ان کی موروثیت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، یعنی قدر سے انکار کرتے ہوئے بھی قدر کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ جی، دوسرا نقطہ تجزیہ نگار کے مطابق ایگلٹن کے ممکنہ پس پردہ محرکات کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تجزیہ نگار کا خیال ہے کہ ایگلٹن کا مارکسی اور مادیت پسند پس منظر انہیں ہر قسم کے مروجہ معیارات
درجہ بندیوں اور خاص طور پر موضوعی قدر کے تصورات کو، جو اکثر ماورائیت یا ٹرانسینڈنس سے جڑے ہوتے ہیں، جی انہیں مسترد کرنے پر اکساتا ہے۔ اچھا، شاید ان کا مقصد قائم شدہ ثقافتی اداروں اور طاقت کے ڈھانچوں کو چیلنج کرنا تھا، خاص طور پر 1980 کے دہائی کے برطانیہ کے سیاسی و سماجی تناظر میں، جہاں تھیچرزم اور سماجی تبدیلیوں پر شدید بحثیں چل رہی تھیں۔ ٹھیک، اور یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم صرف ماخذ میں جو تجزیہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ بالکل، ہم ایگلٹن کے نظریات کی سیاسی تشریح کی توثیق یا تردید نہیں کر رہے ہیں، بالکل صرف رپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا تنقیدی نقطہ ادب پر اس نظریے کے اثرات سے متعلق ہے۔ جی، تجزیہ نگار فکر ظاہر کرتا ہے کہ اگر ادب کی کوئی موضوعی قدر نہیں، اگر یہ صرف نظریاتی کشمکش کا میدان ہے، تو پھر ادب سے وہ لطف، وہ ڈیلائٹ، وہ حظ کہا جائے گا جو قاری کو اس کی طرف کھینچتا ہے۔ ایگلٹن کا تجزیہ حسن، نیکی، سچائی، ان جیسی اقدار کو نظر انداز کرتا دکھائی دیتا ہے، جن کی تلاش یا عکاسی اکثر ادب کا موضوع رہی ہے، جی، اور جن کی وجہ سے لوگ نسل در نسل کچھ تحریروں سے جڑے رہتے ہیں۔ یہ ادب کے اس کلاسیکی نظریے کے بالکل برعکس ہے کہ ادب کا مقصد سکھانا، ٹیچ، لطف دینا، ڈیلائٹ اور متاثر کرنا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے ٹیری ایگلٹن کے ذریعے دیکھا کہ ادب جیسی بظاہر معنوں سے اصطلاح کی تعریف کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ واقعی ایگلٹن نے تخیل، زبان کے خاص استعمال اور سب سے بڑھ کر موضوعی قدر کو ادب کی بنیاد ماننے پر نہایت سنجیدہ اور فکر انگیز سوالات اٹھائے ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے جو ایگلٹن کے تجزیے سے ابھرتا ہے، لیکن شاید اس کا جواب ان کے فریم ورک میں پوری طرح نہیں ملتا۔ وہ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر ادب کی پہچان اس کی متعین خصوصیات یا مستحکم موضوعی قدر میں نہیں، تو پھر وہ کیا چیز ہے جو شیکسپیئر، ہومر، میر، غالب یا بائبل جیسی تخلیقات کو صدیوں اور ثقافتوں کے فاصلے مٹا کر بھی زندہ اور متعلقہ رکھتی ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ کیا یہ محض سماجی رسم و رواج ہے، تعلیمی نظام، یا طاقتور طبقوں کا چپایا ہوا انتخاب، یا پھر ان تخلیقات کا انسانی وجود سے، انسانی نفسیات سے اور کائنات کے بارے میں ہماری بنیادی سچائیوں سے، یعنی حسن، محبت، دکھ، سچائی، نیکی، ان سے کوئی ایسا گہرا آفاقی رشتہ ہے جسے وقتی نظریات اور سماجی تبدیلیاں پوری طرح مٹا نہیں سکتی؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہر قاری کو، ہر سننے والے کو خود غور کرنا چاہیے۔ بالکل،